میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ نور والے کی تڑپا رہی ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہیں کرم میرے آقا، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ اور ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں، یہ بھی ایک میلاد ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور میلاد وہی مناتا ہے جو محبت کرتا ہے، اور محبت کے 4 اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم ایمان لے آئیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے۔ دوسرا کہ فرائض اور واجبات پر عمل کیا جائے جو حضور نے حکم فرمایا، تو اس میں علم دین سیکھنا بھی فرض عین ہے، گویا کہ یہ سیکھنا محبت رسول میں ہے، یہ بھی ایک میلاد ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے جو باقی تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر سنتوں سے پر عمل کرنا پڑے گا۔ میلاد منا رہے ہیں تو سنت پر عمل کرنا پڑے گا، ان کی اداؤں پر عمل کرنا پڑے گا، سنت پر۔ اور آقا خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
تو میلاد محبت رسول میں سنت بھی ہے، ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا پڑے گا، جتنی ہم جانتے ہیں عمل کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، وہ جتنی سنتیں جانتے ہیں سب پر عمل کیا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور رہتا ہے 3 دن، یہ جانچنے کے لیے کہ بہت بڑے ولی ہیں تو کوئی کرامت دیکھوں۔ اس روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا۔ 3 دن رہنے کے بعد اجازت طلب کی، جانا چاہتا ہوں آپ نے فرق، کیونکہ مہمان 3 دن ہی ہوتا ہے۔ کہا آپ کیوں آئے تھے؟ کہا آپ کا شہرہ، آپ کی شہرت سنی تھی، اللہ کے ولی ہیں تو کرامت دیکھنے آیا تھا۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، فرماتے ہیں ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو، پانی پر چلتا دیکھو، آگ کھاتا دیکھو، اسے کرامت مت سمجھو کہ یہ کرامت ہے، بلکہ جو حضور کی ہر سنت پر عمل کرے وہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور فرماتے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو حضور کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے، جو سنتوں کو ترک کرے وہ ولی نہیں ہوتا۔ تو سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عباس اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس راستے سے جاتے تھے، ایک بار حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر ہوا، ایک ایسا راستہ آیا جہاں درختوں کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، وہاں سے گزرے، پھر سواری واپس لے گئے، پھر گئے، پھر واپس لے گئے، 3-4 بار ایسا کیا، پھر امامہ شریف وہ جھاڑیوں میں الجھا، وہ گرا، سواری آگے نکل گئی، واپس آئے، امامہ شریف اٹھایا، صاف کیا، پہن لیا۔ ساتھیوں نے کہا عبداللہ یہ بچوں جیسی حرکت، یعنی بار بار سواری آگے لے جانا، پیچھے لے جانا، امامہ الجھانا۔ تو فرماتے ہیں مجھے تو ایسا کچھ پتہ نہیں کہ بچوں جیسی حرکت ہے، میں اتنا جانتا ہوں یہاں سے حضور کی سواری نکلی تھی اور حضور کا امامہ شریف اس ہی جگہ پر الجھا تھا تو میں اس سنت پر عمل کر رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام ہے جس پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، نبی کرتے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن یہ محبت ہے، عشق رسول ہے یہ کہ ہم جو جانیں اس پر عمل کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نماز عصر کے بعد مسجد نبی شریف میں اکیلے بیٹھ کر مسکرا رہے، کسی نے دیکھ لیا، آ کر کہا امیر المومنین کس بات کی خوشی، اکیلے تنہا مسکرا رہے ہیں، ہمیں بھی شامل کریں۔ کہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے مسکرا رہا ہوں، خوشی کا کچھ نہیں پتا ہے، اتنا جانتا ہوں ایک دن حضور عصر کے بعد یہیں بیٹھ کر مسکرائے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ حضور کی سنتوں پر کیسا عمل کیا صحابہ نے عمل کیا، بزرگوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ بڑی مشہور روایت ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ، اس نام کو یاد رکھ لو، اس کی بھی بڑی برکت ہے، اللہ والوں کے ناموں کی بھی برکت ہے۔ تو آپ کو کسی نے غمگین دیکھا کہ آپ غمگین کیوں ہیں، غمزدہ کیوں ہیں، مسکرا نہیں رہے ہیں، خوش نہیں ہیں؟ کہتے ہیں حضور کی جتنی سنتیں میں جانتا ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک جانتا ہوں پر اس پر آج تک عمل کا موقع نہیں ملا، اور اسی لیے غمگین ہوں کہ کہیں اسی میں موت نہ آ جائیں، کہ وہ ایک سنت باقی نہ رہ جائے میری۔ وہ سنت کون سی تھی؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر جا رہے ہیں، اور قریب میں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی گھر سے۔ جب بچے کی رونے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے، تڑپ جاتے ہیں، آقا امامت پر جانے کے بجائے سیدھے اس گھر کی طرف گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اندر سے آواز آئی آقا کا۔ یہ بھی فرمان عالی شان ہے، جب کہیں جاؤ یا اپنے گھر جاؤ سنت یہی ہے، کوئی اندر سے پوچھے کون تو اپنا نام بتانا، یہ بھی سنت ہے۔
حضور اپنا نام بتاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے نام بتایا, دروازہ کھول دیا. حضور آپ تشریف لائیں, بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے, بھوک کی وجہ سے. حضور حجرے مبارک پر آتے, ماں عائشہ کو پوچھتے ہیں کچھ گھر میں؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا ہے. کہا وہی دے دو. لے جا کر کے لے بچے کو دودھ پلا. بچے نے دودھ پیا, بھوک مٹی, رونا بند ہوا, مسکرا دیا. حضور مسکرا دیتے ہیں. بایزید بستامی فرماتے ہیں اس سنت پر عمل کا موقع اب تک نہیں ملا ہے کہ میں نماز فجر کے لیے مصلی امامت پر جاؤں, کہیں سے رونے کی آواز آئے اور میں حضور کی سنت پر عمل کروں. اور ہوا ایسا, جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ تڑپ رکھتا ہے پھر اللہ موقع دیتا ہے. ہمارے دل میں اگر یہ ہے مجھے جلدی اٹھ کر فجر پڑھنی ہے, پھر اللہ ہمیں پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرماتا ہے. ہمیں یہ عمل کرنا ہے, مجھے اس سنت پر عمل کرنا ہے, مجھے اتنا علم حاصل کرنا ہے, مجھے آج ایک رکوع یاد کرنا ہے, یہ تڑپ ہوگی تو اللہ کامیابی دے گا. مجھے اتنے صفات کا مطالعہ کرنا ہی ہے, آج یہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی, ایسے نہیں ہوگا. مجھے آدھا پارا پڑھنا ہی ہے, تو جب تڑپ ہوگی پھر کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی. ایسے نہیں ہوتا, دل میں چور چھپا ہو تو نہیں ہوتا. اور یہ ہوا, موقع آیا ان کی زندگی میں, مصلی امامت پر فجر کے لیے تکبیر ہوئی, جا رہے ہیں اور قریب میں سے گھر میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی. آنکھوں میں آنسو ہیں خوشی کے کہ آج اللہ نے اس سنت پر عمل کا موقع دے دیا. چاہتے ہیں جلدی سے اس گھر کی طرف دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کون؟ کہ تیفور بن عیسیٰ بایزید بستامی اپنا نام بتاتے ہیں. وہ یہودی کا گھر تھا, مسلمان کا نہیں تھا. اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کام کچھ نہیں. بچہ کیوں روتا ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے کو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ میرے گھر میں دیے میں تیل ختم ہو گیا ہے, چراغ میں, وہ اندھیری کی وجہ سے رو رہا ہے. جلدی گھر جاتے ہیں, تیل لے کر آتے ہیں. لے جلدی تیل تیرے چراغ میں رکھ اور جلدی سے روشن کر. جیسی وہ روشنی ہوتی ہے بچہ مسکرا دیتا ہے. ادھر بایزید بستامی مسکراتے ہیں. پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. یہودی بعد میں پوچھتا ہے اے بایزید بچہ میرا رویا, تکلیف آپ کو ہوئی, بچہ میرا مسکرایا, خوشی آپ کو ملی, کیا بات ہے؟ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. وہ کہتا ہے جب حضور کی سنت کسی بچے کی رونے میں تڑپ ہو, اس کی خوشی میں خوشی ہو, تو پھر یہی دین سچا ہے. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, داخل اسلام ہو جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا, سنت جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں کھانے پینے کی, سونے جاگنے کی, اٹھنے بیٹھنے کی تو سنتیں یاد ہی ہیں نا, پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ ہمیں نمازوں کی سنتیں پتہ ہے کہ اتنی سنت ہیں, اتنی نوافل ہیں, ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہے نا. ہمیں پتہ ہے امامہ شریف پہننا حضور کی سنت ہے, ہم کیوں نہ پہنیں؟ کیوں کسی کو ٹوکنا پڑے کہ امامہ پہن؟ استاد کے ڈر کی وجہ سے نہیں, اپنے نبی کی سنت سمجھ کر پہننا ہے نا. اس میں ہمیں ثواب ملے گا. اور پھر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ سنت پر عمل کریں؟ چوتھی بات اور آخری بات, اب اس پر کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے نا سنت پر تو, لیکن آپ سنتیں جتنی جانتے ہیں اس پر عمل کریں. مسواک کریں, تو مسواک کرنے کے بعد وضو میں یہ سنت ہیں اور عظیم سنت ہیں, پیاری سنت ہیں, لیکن اس مسواک کو ادھر ادھر ڈالنا یہ بھی تو حکم نہیں ہے. اس کو صحیح رکھنے کا بھی یہ بھی سنت ہے. اس کو صحیح رکھو, سنبھال کے رکھو, اور استعمال کے قابل نہ ہو تو اس کا ایسی جگہ پر ڈالو جہاں کسی زمین میں گاڑ دو یا کہیں ندی سمندر میں بہا دو. یہ بھی حکم ہے, یہ بھی سنت ہے. یہ نہیں کہ حوض پہ ہی پڑا رہے گا, وضو خانے ہی پڑا رہے گا, پانی کے اندر ڈال دیا, اب قابل نہیں ہے, سوکھ گیا ہے, ڈال دیا, تو یہ بھی سنت نہیں ہے. تو مسواک کی سنت پر بھی عمل کرو, مسواک کو اچھے سے رکھنے کی سنت پر بھی عمل کرو, اور مسواک نہیں ہے تو انگلی ڈال کر بھی سنت پر عمل کرو. یہ کوشش کریں.
تو جتنی سنتیں جانتے ہیں عمل کریں، عمل پیرا رہیں۔ چوتھی بات اور بڑی پیاری بات ہے، کہا کہ حضور کا زیادہ ذکر کیا کرو، اور ذکر میں علماء فرماتے ہیں اس کی بات میں زیادہ ذکر سے مراد حضور پر زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑے گا کل بروز قیامت وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا۔ ایک مقام پر سرکار فرماتے جو پابندی سے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا میں اس سے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک مقام پر فرمایا جو دن میں 100 بار مجھ پر درود پڑے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 30 دنیا کی پوری کرے گا، 70 آخرت کی پوری کرے گا۔ دنیا کی کم کیوں، یہاں کم رہنا ہے، وہاں زیادہ کیوں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہمارا ایمان تو اسی پر بھی ہے نا، صرف دنیا پر تو ہے نہیں، ہمارا ایمان آخرت پر بھی ہے، قیامت کے دن پر بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت وہ خیر بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، تو اس کے لیے کچھ جمع تو یہاں کرنا پڑے گا۔ تو یہ درود شریف اتنا پیارا عمل ہے، دعا مانگتے نہیں آئے تو درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے عطا فرما دے گا۔ تو کثرت کریں، اور 313 بار یہ کثرت میں شمار ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الگ الگ درود شریف ہے، یاد کریں، سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ آخری بات بتا کر میں بات مکمل کروں۔ ماہ رمضان المبارک میں سرکار کی بارگاہ کی حاضری ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ کیس ہو گیا تھا، اور اسی سلسلے میں پریشانی تھی۔ تو میں اپنے ساتھی کے ساتھ سید الحاج یاسین باپو اور ہم دونوں مدینہ شریف پہنچے، صبح پہنچے، اور پھر اس کے بعد سید امین صاحب قبلہ کو فون کیا ظہر کے بعد کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، کہ شام میں عصر بعد مسجد نبوی شریف میں اندر والی چھتری کے نیچے ملیں گے۔ ہم لوگ عصر بعد پہنچے، انتظار کر رہے تھے، فون کیا، پھر کہا میں 10 منٹ میں آتا ہوں، آپ لوگ وہیں ٹھہرو۔ تو ماہ رمضان شریف میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے مسجد نبوی شریف، اور عصر بعد خاص، تو لوگ آتے جاتے تھے۔ ہم لوگ پانی کے جگ رکھے تھے، وہیں بیٹھ گئے، چلو یہیں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ کوئی انجان آدمی آئے، انہوں نے مجھے ایک درود شریف کی کتاب دی، اور جتنے بیٹھے تھے سب کو ایک ایک دے کر وہ چلے گئے، پتہ نہیں کون تھا۔ 10 منٹ نکالنی تھی تو میں نے سوچا جب وہ دے ہی گئے ہیں تو پڑھ لیں، تاکہ دینے والے کو، چھپانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ درود کا ثواب عطا فرما دے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے تو درود شریف ہو جائے۔ میں درود شریف پڑھ رہا تھا، میری نظر اس درود شریف پر گئی جس کی فضیلت پر گئی، بڑی پیاری فضیلت ہے اس کی اور اس درود شریف کی۔ یہ سب عطا اور کرم کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ میں پڑھنے لگا تو مجھے ہی خیال آیا کہ مجھے اس درود شریف کی فضیلت بھی پڑھنی چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ علامہ سعید ابن عابدین نے کہا کہ میں ایک دمشق میں بہت بڑے فتنے میں گھر گیا، تو میں نے فوراً ہی یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ جب میں یہ پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے ابھی 200 بار بھی نہیں پہنچا تھا کہ کسی نے آ کر خبر دی حضرت وہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر میں نے بھی اپنے مشکل میں اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے میں نے بھی پڑھنا شروع کیا، دوسرے دن مجھے بھی یہ خبر ملی کہ الحمدللہ ہمارے حوالے سے بھی کورٹ میں بہت ساری راحت ہو گئی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ کی حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ پر مشکلوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کا ذکر کریں، اور ذکر کے لیے درود شریف پڑھنا ہے۔
ہر نماز کے بعد کوشش کریں الگ الگ جتنے درود شریف یاد ہیں وہ پڑھیں. دلائل الخیرات شریف کی عادت بنائیں, روز پڑھیں. ایک پارہ ہے 10-15 منٹ لگتے ہیں لیکن پڑھیں, اس کی عادت بنا لیں اور خوب درود بھیجنے کی کوشش کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان لائیں, فرائض واجبات پر عمل کریں, سنن پر عمل کریں, درود پڑھیں, آقا کا ذکر کریں, نعت پڑھیں, سلام پڑھیں, سب پڑھیں. یقیناً پھر وہ سچا عاشق کہلائے گا, سچا محبت کرنے والا کہلائے گا. صحیح معنوں میں میلاد منانے والا وہی ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.